اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ خاص کر لیا ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، انہی کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس سورت کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور آپ کی بارگاہ کے آداب بیان فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب کی امت کو آداب سکھا رہا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں، پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی عمل میں۔ یہاں بھی ادب کو ملحوظ رکھنے کا حکم ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے ہوں تو آپ کی آواز کی سطح جو ہے، جب تم آپ کے سامنے بولو تو تمہاری آواز آپ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر حضور کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اعمال بندہ کس لیے کرتا ہے؟ نجات حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور بخشش کے لیے کرتا ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے یہ اعمال کرتا ہے جو نیک اعمال ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آواز تمہاری اگر اونچی ہو گئی تو تمہارے جو یہ اعمال، نیک اعمال جو مقبول اعمال ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس کی برائی بیان کرنے کے بعد، یعنی بے ادبی کی برائی بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے، اپنی آوازوں کو اونچا نہیں ہونے دیتے۔ جس طرح کہ روایات میں آیا ہے کہ اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ وہ اونچی آواز سے بات کرتے ہی نہیں تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے یا رسول اللہ آج کے بعد میں بلند آواز سے بات نہیں کروں گا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کو پوچھنا پڑتا تھا کہ دوبارہ بتاؤ کیا کہہ رہے. یہاں تو پھر فرمایا گیا ہے مفسرین نے، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اگلی جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی باادب لوگوں کے انعام و اکرام کی بات کر رہا ہے، یہ آیت حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں نازل ہوئی ہے. سارے صحابہ پھر اس پر عمل پیرا ہو گئے. اللہ تو ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا، اللہ نے خاص کر لیا للتقوی، تقوی کے لیے. یہ تقوی جو چیز ہے نا جی، تقوی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور جس کو یہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے، کیونکہ تقوی کے لیے جنتی ہونا پکا ہے اہل تقوی کے لیے. کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ عدت للمتقین، یہ بنا ہی میں نے متقیوں کے لیے. تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرتا. تقوی کا مطلب یہی گناہ سے بچنا. اہل تقوی کو گناہ سے نفرت ہو جاتی، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے. ان کی طبیعت جو ہے، ان کا مزاج گناہ سے اس طرح نفرت کرتا ہے کہ وہ کسی لحاظ میں بھی وہ قبول کر ہی نہیں سکتا. تقوی یہ چیز ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تقوی کے لیے ان لوگوں کے دلوں کو چن لیا ہے. لہذا پہلے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے صحابہ ہیں جن کو یہ نعمت ملی ہے، وہ اہل تقوی ہیں. تو ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے. اور جس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، ادب بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بے ادبا مقصود نہیں حاصل نہ درگاہ ڈوئی. اپنے سے بڑے کی بے ادبی کرنے والا، ماں باپ کی بے ادبی کرنے والا، استاد کی بے ادبی کرنے والا، مرشد کی بے ادبی کرنے والا، وہ بے ادب ہی ہوتا ہے، وہ نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. ادب والا ہی کامیاب ہوتا ہے. اللہ اکبر، ادب والا ہی کامیاب ہوتا ہے. تو بے ادبا مقصود نہیں اصل نہ درگاہ گوئی، بعض ادب دے پہنچ نہیں سکیا منزل تی کر کو. جس نے بھی پائی ہے ادب سے پائی. تو اللہ پاک نے ایک نعمت یہ ارشاد فرمایا، ایک نعمت یہ ہے کہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. پھر دوسری نعمت کیا ہے؟ لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے. ان کے جو پہلے گناہ خطائیں ہو چکی ان کو معاف کر دیا اللہ پاک. یہ بھی بہت بڑی نعمت. اللہ کا گناہوں کو معاف کر دینا یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے. یہ گناہوں کی معافی تو ہر بندہ مانگتا ہے، اللہ والے بھی مانگتے ہیں، گناہ گار بھی مانگتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ گناہ معاف فرما دے. اور کے دلوں کو اللہ پاک چنتا ہے باادب ہونے کی وجہ سے، ان کی پھر مغفرت بھی فرما دیتا ہے، ان کو بخشش بھی عطا کر دیتا ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اجر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جو حضور کی بارگاہ کا باادب ہو جاتا ہے، جب بولتا ہے تو ادب سے بولتا ہے. ہر جگہ نبی کریم علیہ السلام کی جب بات کرتا ہے تو وہاں ادب والے الفاظ استعمال کرتا ہے، بے ادبی والا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی، یعنی ادب والے طریقے پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. صلاۃ